السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 11۔ غزوہ تبوک ماہ رجب سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 جبکہ کافروں کی تعداد 40,000 تھی۔ سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے۔ تو 11ویں پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دیہاتیوں کا ذکر کیا، یعنی گاؤں ویلیج میں رہنے والے، ان دیہاتیوں کا جن کا دل صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق اور کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، سورۃ توبہ آیت نمبر 97، کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ دیہاتی جو گاؤں اور ویلیج میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا 98 کے اندر، آیت نمبر 98، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یعنی خوشی سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں جرمانہ ہے، زبردستی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام گویا کہ دیہاتی ایسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دیہات کے اچھے نہیں ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، دل میں نفاق اور کفر ہوتا ہے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تجربے کی بھی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب کبھی گئے ہوں گے یا وہاں کے اگر ہوں گے دیہات کے رہنے تو آپ کو محسوس ہوگا اچھے سے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ دیکھیے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، مسلمان ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں جاتے، بیٹھے رہیں گے، کہیں گے چلیے نماز کے لیے، تو آپ کو جواب ملے گا چلیے نا آپ آ رہے ہیں پیچھے سے، اور نہیں آتے وہ، جبکہ کام بھی زیادہ گاؤں میں نہیں ہوتا، فری بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی مسجد تک نہیں پہنچتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر آپ پروگرام رکھ دیں تقریر کا تو بیان کو سننے کے لیے نہیں آتے، سننے کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں۔ اور بیٹھ کے دیکھیے، عورتیں بدنام ہے نا، غیبت میں، چغلی میں، برائی میں، لیکن جو مرد گاؤں میں بیٹھتے ایک جگہ دو چار، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اتنی چغلی، اتنی غیبت، اتنی برائی لوگ کرتے رہتے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت معاملہ ہے جو جن کا دل صاف نہیں ہے، جو نیکی میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ گاؤں کے ہو کر کے بھی بہت نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ برے لوگوں کی بات چل رہی ہے نسبتاً۔ لیکن شہر میں عام طور پہ سے بیزی ہونے کے باوجود، کام ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر بیان رکھ دیں آپ تو بیان سننے کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے بیان سننے کے لیے لوگوں کی، وہ سوال کرتے ہیں، دلچسپی ہوتی ہے، ان کے پاس معلومات ہوتی ہے دین کی، اب سے پوچھتے ہیں، شوق ہوتا ہے دین سیکھنے کا، بیان سننے کا، اللہ اس کے رسول کی بات کو جاننے کا۔ لیکن گاؤں میں اب چلے جائیں، اکثر لوگ نہیں سنتے، فری ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ دھیان نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ ہدایت دے سب لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا۔ ایک بار پھر کلیئر کر دوں میں کہ شہر میں بھی بہت سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے سے برے لوگ ہوتے ہیں شہر میں بھی، گاؤں میں بھی سارے لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نسبتاً کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ شہر کے لوگ اچھے مانے جاتے ہیں اور زیادہ تر گاؤں کے لوگ برے مانے جاتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں۔ اتنی جہالت، اتنی شرک بدعت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ گاؤں والوں کو سمجھائیں گے تو جلدی مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن شہر والے کو آپ سمجھائیے تو عام طور پہ ماشاءاللہ مان جاتے ہیں، بدعت کو چھوڑ دیں گے، شرک کو چھوڑ دیں گے، سمجھ جائیں گے ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن گاؤں کے لوگ سمجھائیے، وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات کو، وہ اڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اپنے شرک بدعت پر، اپنی برائیوں پر، اپنی بدعمالیوں پر۔ تو اللہ سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، یعنی مہاجرین علاقے کے حساب سے ایک مہاجر کہا جاتا ہے، ایک کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو مہاجرین جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، یا وہ صحابہ کرام جو مدینہ کے، مکہ کے علاوہ باہر دوسرے شہروں سے یا ملکوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو ان صحابہ کرام کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور انصاری صحابی یعنی مدینہ کے صحابہ کرام، مدینہ کے مسلمان،
تو ان کو انصاری کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی تعریف کی، اللہ اکبر، اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسے لوگوں کے لیے یعنی ان صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کس چیز کی؟ دودھ کی ہوگی، شہد کی ہوگی، اور بہترین چیزیں ان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور یہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی، قرآن میں اور بھی کئی جگہ صحابہ کرام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شیعہ حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ کو چھوڑ کر کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، اور کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ اکثر صحابہ کرام کو شیعہ حضرات برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خود تعریف کی ہے، ان کو جنتی کہا ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ نے شہادت دے دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور نیک ہیں، تو اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ اور بھی بیان کی ہے۔ تو اصل میں جہاں منافقین تو پیچھے رہ گئے تھے، جھوٹ بول کر کے بہانہ بنا کے، اگر مسلمانوں کی بات کریں تو 3 مسلمان پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، 3 مسلمان۔ نمبر 1 کعب بن مالک، نمبر 2 مرارہ بن ربیع، اور نمبر 3 ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اب ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاں جنگ سے پیچھے رہ جانا اتنا بڑا گناہ ہوگا، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اگر جنگ کا اعلان ہو جائے، عام اعلان کہ سارے مسلمان کو اب جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو نکلنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایک بھی اگر انسان رہ جاتا ہے بغیر عذر کے تو اس کے لیے خطرناک سزا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے کہ ان تینوں سے جب صحابہ کرام جو گئے تھے جنگ میں، وہ لوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے جنگ سے، تو ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ان تینوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا، 40 دن تک بات چیت بند۔ اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ بیوی بھی ان سے الگ رہے، بیوی ان سے بات نہ کرے۔ یہ تینوں پریشان ہو گئے، رو رہے ہیں، گر گرا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو جب 50 دن پورے ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی، اور قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ 50 دن تک سوچے بائیکاٹ اور کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے، تینوں رو رہے تھے، گر گراتے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے رو رو کر کے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم پیچھے جنگ سے نہیں رہیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو سوسائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی نہیں کرنا، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بخشش اللہ کے یہاں ہے، مغفرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی کہ دیکھیے رسول تمہارے پاس آیا، تم سب کے پاس، وہ تم میں سے ہی ہے، اور دیکھیے کتنا حریص ہے، کتنی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے، ان لوگوں سے، انسانیت سے، کتنے مہربان ہوتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور تمام لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی رکھتے تھے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی غزوہ تبوک، یہ بغیر لڑے ہوئے ہی مسلمانوں کو جیت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دلا دی، اور کافر ڈر کر کے بھاگ گئے۔ اصل میں جو کافروں کی جو آرمی تھی، فوج، وہ ڈر کر کے بھاگ گئی، تو مسلمان بغیر لڑے ہوئے جیت گئے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ سورہ توبہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ سورہ توبہ کے ساتھ ہی سمجھیے 7 بڑی صورتیں ختم ہوئی، 7 بڑی صورتیں جو پورے قرآن سب سے بڑی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، یہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو پورے قرآن میں سب سے بڑی ہیں۔ اس کے بعد اب میڈیم صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو سورہ یونس کے اندر ہی بہت توحید کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس میں سے اللہ نے پہلی بات یہ بیان کی کہ لوگوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسانوں میں سے ہی بنایا ہے، یہ اللہ کی مرضی کسی میں سے بنا ہے۔ آج دیکھیے بدعتی لوگ تعجب کرتے ہیں نا کہ نبی کو کہہ دیا بشر تھے، وہ انسان تھے، گستاخ ہو تم، استغفر اللہ۔ یہ کافروں کو ڈر تھا اس بات سے کہ بھائی کوئی نبی رسول انسان میں سے کیسے بن سکتا ہے، یہ کافروں کا اعتراض تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، ایک دو کا نہیں، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی بنایا ہے، بشر میں سے ہی بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ بھی توحید کی بات ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے. 7 آسمان ہے، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ. تو تمام مخلوق میں زمین آسمان، یہ پہاڑ بڑے بڑے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تمام مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ذرے ذرے میں اللہ نہیں ہے. اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی طاقت ہر جگہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے. لیکن خود اللہ کی ذات کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر. یہ بات آگے بھی آئے گی. کئی جگہ اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آسمان پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کا بھی ذکر کیا. چاند کی بھی منزلیں اللہ نے طے کر رکھی ہے. تو جو تاریخیں بدلتی ہیں وہ منزل کے حساب سے. چاند کی منزلیں ہیں. مفسرین نے لکھا کہ ٹوٹل اس کی 28 منزلیں ہیں چاند کی، یعنی اس کی جگہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور توحید کی بات کی. دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سمجھ کے نہیں، بلکہ ہم وسیلہ سمجھ کے، سفارشی سمجھ کے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچا دیں گے. شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں لوگ وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے. ٹھیک یہی بات دیکھیے، کیا یہ درگاہ مزار والے مسلمان بھائی نہیں کہتے کہ ہم ان کو اللہ سمجھ کے نہیں پکارتے؟ یہ تو ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہمارے لیے واسطہ ہیں. ہم گنہگار خطا کار، کہاں ہماری دعا اللہ سنے گا؟ تو ہماری بات کے بزرگ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کافروں کا عقیدہ تھا. اللہ نے کیا کہا جو معلوم ہے؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے جو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یعنی کس نے کہہ دیا کہ یہ لوگ اللہ تک بات کو پہنچا دیں گے اور یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ان کے پاس جاؤ؟ یہ بات تو اللہ نے کہی نہیں، اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی باتیں اللہ نے کھول کے بیان کر دی، اس کے باوجود بھی لوگ کس قدر گمراہ ہے اور سننے کو تیار نہیں ہے. اللہ المستعان. پھر اللہ نے کہا فقل انما الغیب للہ، انما الغیب للہ، کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بزرگ ولی غیب نہیں جانتا. پھر اللہ نے کہا دیکھیے آگے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، کہ دنیا میں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ خود انکار کرتے ہیں قیامت کے دن. کہا کہ نہیں تم لوگ میری عبادت نہیں کرتے تھے، سیدھا ساتھ چھوڑ دیں گے، سائڈ ہو جائیں گے، مرو تم لوگ. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آگے کہا قل من یرزقکم من السماء والارض. اے نبی کہیے کہ تم کو زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. کون ہے جو کانوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو نظروں کا، آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مردہ کرتا ہے، مردوں سے زندہ نکالتا ہے، زندوں سے مردہ نکالتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو کافر بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو اللہ نے کہا پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی وہ لوگ کافر تھے کیونکہ شرک کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے، غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آگے کہا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. دیکھیے عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں. اے نبی کہہ دیجئے کہ خود میں اپنے آپ کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں. اللہ اکبر. آج لوگ کیسے کہتے ہیں فلاں بزرگ ولی و مالک ہیں، لوگوں کو کی پریشانی دور کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں. ہم ان بزرگوں اولیاءوں کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کہیے کہ میں اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ہے جو نبی سے بڑا ہو، کوئی بزرگ ولی؟ کیا ہمارے رسول سے بڑھ کے ہے؟ نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیسے کسی پریشانی کو دور کر سکتے؟ کبھی نہیں. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب ان کی قوم نہیں دعوت کو قبول کر رہی تھی، توحید پر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے عذاب بھیج دیا پوری قوم پر. جیسے عذاب بالکل قریب آیا ہے اور سامنے دیکھا کہ آسمان کے اوپر عذاب ہے،
پوری قوم توبہ استغفار کے فوراً اسلام میں داخل ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا، مسلمانوں کو، سب جا رہے تھے سمندر، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، مارنا چاہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام اور سارے مسلمان اس راستے سے پار ہو گئے، گزر گئے۔ تو اب یہ فرعون اور اس کی فوج، آرمی پوری اسی راستے پر آ گئی کہ ہم بھی گزر جائیں گے، پکڑ کے لوگوں کو ماریں گے۔ جیسے سمندر میں، جیسے راستے پر تھے ہی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمندر پھر سے سمندر بن گیا، تو راستہ تھا ہی نہیں پہلے، وقتی طور پر اللہ نے بنا دیا تھا۔ بس فرعون، اس کی پوری فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ جب ڈوب رہی تھی فوج، اور فرعون جب ڈوب رہا تھا، تب فوراً اس نے کہا کہ اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں مسلمان بلکہ ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب تم اسلام قبول کر رہے نہیں، اب قبول نہیں ہوگا۔ تو کفر کی حالت میں فرعون اور اس کی پوری فوج مر گئی۔ تو آج جو لوگ دنیا میں کافر اور ظالم بدماش جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو اس سے سبق لینی چاہیے کہ تم کتنے بڑے طاقتور ہو، فرعون سے بڑے طاقتور نہیں ہو۔ اللہ نے چٹکی میں ایسے اس کو ڈبا دیا، پوری فوج کو سمندر میں۔ تم بھی کبھی بھی ڈبائے جا سکتے ہو یا زمین میں دھنسائے جا سکتے ہو، کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کو کوئی نقصان دے تو کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، دور کون کرے گا؟ صرف اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو کوئی بھی اس کو روک نہیں پائے گا۔ اور آخری جو آیت ہے سورہ یونس کی وہ یہ ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اے نبی پیروی کیجیے اس چیز کی جو اللہ نے وحی کی ہے، آسمان سے بھیجا ہے، اس کو آپ فالو کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب بتائیے، نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی بھی ان باتوں کو فالو کرے جو اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے۔ آج لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس کو مان لو، اس کو مان لو، اس کے پیچھے چلو، اس کو پیچھے چلو۔ استغفر اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو فالو کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم توبہ استغفار کریں، شرک، بدعت اور گمراہی کے گڈھے سے ہم باہر نکلیں، ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے سے ہم باہر نکل کے کتاب و سنت کی روشنی میں آئے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔